اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے مومن کون لوگ ہیں۔ تو دیکھیں، مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان کو یعنی اسلام کو دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ جو لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے قرآن پاک کے حساب سے، اور وہ مسلمان تو کہلا سکتے ہیں لیکن مومن نہیں کہلا سکتے۔ ایمان دیکھیں، ایک جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں جنت کا سودا کر لیں۔ اب جنت کا سودا کیسے ہے تو وہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، خرید لی ہے۔ مومنوں سے ان کی مال اور جان عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو یہ ایک ڈیلنگ ہے، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیلنگ کر لی، یعنی اپنے آپ کو اللہ پر بیچ دیا، اپنے مال اور جان کا اختیار اللہ کو دے دیا، تو عوض میں اس کو جنت ملے گی۔ اب یہ وعدہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جس نے وعدہ وفا کیا اس کو جنت ملے گی۔ صرف سودا کر لینے سے تو دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف سودا کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک آپ اس کی پیمنٹ نہ کریں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز آپ خریدیں اور سودا چکا دیں، پیسوں کا تعین ہو جائے، لیکن اس کے مالک جب آپ بنیں گے جب اس کی قیمت آپ ادا کریں گے۔ اسی طرح جنت کی جو قیمت ہے وہ محض ایک یعنی صرف ڈیلنگ سے نہیں ہو سکتی کہ آپ جا کے بیعت کر لیں اللہ کے ہاتھ پہ اور یہ کہیں کہ میں نے جنت خرید لی ہے۔ نہیں، اس کے ساتھ آپ کو وہ سودا چکانا بھی پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے۔ جو چیز آپ نے بیچی ہے وہ اللہ کے حوالے کرنے پڑے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جو وعدہ وفا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے کیا وہ وعدہ وفا نہیں کرتا یا اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو وہ مومن ہی نہیں ہے، یعنی اس نے ایمان کے تقاضے نہیں پورے کیے۔ یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں۔ تو اچھا، اب اس میں بیعت، آج کل تو عام لوگ جو ہے وہ دین اسلام کی ہر بات سے کتراتے ہیں، جان بچاتے ہیں، اور انسان چاہتا ہے کہ میں کھلا چھوڑ دیا جاؤں اور گناہ کرتا رہوں، گناہ آلود زندگی گزارتا رہوں۔ یہ توبہ بھی نہیں کرنا چاہتا، گناہ کرتا رہنا چاہتا ہے، اور پھر بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے دے۔ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ کوئی اگر سوچتا ہے ایسا تو یہ نہ سوچے ایسا، اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ جنت جو ہے وہ جس نے وعدہ وفا کیا اس کو جنت ملے گی۔ بہرحال میں مومن لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ مومن لوگ جو ہیں وہ یہ دراصل ایک ڈیلنگ ہے، جنت کی ایک ڈیلنگ ہے جو مومن اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کر لیتا ہے اللہ ہی کے قانون کے مطابق، کہ بھئی مجھے جنت چاہیے۔ اب اسے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ سکھاتا ہے، تم ایسا کرو کہ اپنی مال و جان کا اختیار جو ہے وہ مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو، اور زندگی میری مرضی سے گزارو، میرے کہنے کے مطابق، میرے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو جنت تمہاری ہے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے یہ، اس میں کسی پیسے ٹکے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی اس کو جنت مل سکتی ہے۔ کیوں کہ اس میں صرف اختیار کی بات ہے کہ تم اپنا اختیار چھوڑ دو، اپنی مرضی اے انسان چھوڑ دو اور اللہ کی مرضی کو اختیار کر لو، تو یہ شخص جو ہے یہ مومن ہے۔ آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ مومن کون لوگ ہیں۔ جو لوگ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ مومن ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جس کا مقصود دنیا ہے، ظاہر ہے، تو وہ
اپنی مرضی پھر نہیں چھوڑ سکتا. جس کا مقصود ظاہر ہے، دنیا ہے، وہ اس کو ایک پہاڑ سر پہ اٹھانے کے برابر ہوگی، جبکہ ہم ایک پہاڑ کو اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکتے. تو نیکی کرنا اس شخص کے لیے جس کی منزل دنیا ہے، نیکی کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ نیکی تو یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے. یہ آج کل کی جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یہ تو برائے نام کوئی واجبی سی بات ہیں، اور یہ کچھ عادتیں ہیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں، اور یہ نیکی نہیں ہے. اصل میں نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کر لو، ایمان لے آؤ کہ ہاں اللہ میری منزل ہے، میری منزل دنیا نہیں ہے. تو نیکی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو آیت میں نے آپ کو ابھی سنائی اس کا پچھلا حصہ یہ ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو اور بنا کسی سوچے سمجھے کچھ کام کرنے لگو. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کا پہلا جز ہے. باقی تو بات کی باتیں ہیں. دیکھیں، عمل صالح سے پہلے ایمان باللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہمارا آج کل کا جو معاشرہ ہے اس کا ایمان باللہ نہیں ہے، وہ رسمی طور پر کچھ اعمال کر رہا ہے، کسی نیت کسی مقصد کے بغیر کر رہا ہے، مجبوراً کر رہا ہے، معاشرے کا جبر ہے، گھر میں ماں باپ زور زبردستی کر رہے ہیں، یا اس کو ایک عادت پڑ گئی ہے ایک نیک کام کرنے کی، روزے رکھنے کی یا نماز پڑھنے کی، تو وہ بنا سوچے سمجھے وہ کام کر رہا ہے. جیسا ہے آپ اپنے بچے کو ایک عادت ڈال دیتے ہو تو بس وہ پھر اسی طریقے سے چلتا ہے. تو یہ ہمارا جو اسلام ہے یہ وراثت کا اسلام ہے. ہم اسلام کو نہ جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں، اور جو جان گئے وہ قبول نہیں کرنا چاہتے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جو جان جاتے ہیں وہ پھر اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کہ ان کی منزل دنیا ہوتی ہے. لاکھ میں تقریریں کروں اور لوگ آپ کو سمجھائیں اور کتابوں میں آپ لکھا ہوا پائیں کہ بھئی حق یہ ہے کہ تم زندگی اللہ کے لیے گزارو، لیکن آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے تو مرضی سے زندگی گزارنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نیکی نہیں کر سکتے. جب آپ نیکی نہیں کرتے، اور تو ظاہر ہے کہ جب آپ نیکی نہیں کر رہے تو آپ برائی کر رہے ہیں. جب آپ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ مومن رہتے نہیں ہیں، یعنی مستقل برائیوں پر آپ راضی ہو گئے. تو اب آپ جو ہے نیکی نہیں کر سکتے. اگر برائیوں پر راضی ہیں اور برائیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کرنا نہیں چاہتے. اور اگر دوسرے الفاظ میں یہی بات کہوں اور ایک قرآن پاک کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ ہوگا، مضمون یہ بنے گا کہ اگر آپ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر آپ مطمئن ہیں، یعنی آپ ایک خاص حالات میں رہ رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، اور یعنی دنیا داری کے کام کر رہے ہیں، پھر آپ کی نیت بھی دنیا میں ایک زندگی اچھی زندگی گزارنے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی زندگی چونکہ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کو آپ منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اب نیکی آپ کے لیے بہت، یعنی نیکی آپ کر ہی نہیں سکتے. اور آخری بات میں اس سلسلے میں یہ کہوں کہ جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، آپ کا مقصود اللہ نہ ہو دنیا میں زندگی گزارنے کا، تو نیکی کا اب آپ سوچنا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا عام زبان میں، اس بات کا تم سوچنا بھی نہیں. نیکی در حقیقت شروع جب ہوگی جب آپ اپنا مقصود حیات اللہ کو بنا لیں گے اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں گے اور ارادہ کر لیں گے اور پھر نیکی کے راستے پر چل پڑیں گے، تو آپ کو پھر نیکیاں آسان ہو جائیں گی.
لیکن اگر آپ منزل آپ کی دنیا ہے اور دنیا ہی کے لیے آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اب آپ نیکی کا نہ سوچیں. اب آپ جو کام بھی کریں گے تو پھر وہ برائی ہوگی در حقیقت. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اگلی نشست. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.